بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اساتذہ ورکشاپ برائے ناظرہ قرآن، اس کے 5ویں دن کی کلاس 5ویں سیشن میں آپ سبھی اساتذہ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے آج کے اس سیشن میں ہم جانیں گے حروف مدہ سے کیا مراد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حروف لین سے کیا مراد ہے۔ تو چلیے ہم اپنے آج کے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال، حروف مدہ سے کیا مراد ہے؟ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ حروف مدہ سے کیا مراد ہے؟ وہ حروف جن کو کھینچ کر یا لمبا کر کے پڑھا جائے وہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ان حروف مدہ کی پہچان کیا ہے۔ تو حروف مدہ میں سب سے پہلے آتا ہے الف مدہ۔ الف مدہ کی پہچان یہ ہے کہ زبر والے حرف کے بعد اگر الف ہو تو زبر والے حرف کی آواز کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اس الف کو الف مدہ کہتے ہیں۔ الف مدہ کی آواز کو نہیں کھینچنا، الف مدہ کی آواز کو نہیں کھینچا جائے گا۔ کون سی آواز کو لمبا کریں گے، کون سی آواز کو کھینچا جائے گا؟ زبر والے حرف، جو الف مدہ سے پہلے زبر والا حرف ہے، وہ زبر والے حرف کی جو زبر کی آواز ہے اس آواز کو تھوڑا کھینچ کے تھوڑا لمبا کر کے پڑھا جائے گا اور اس الف کو الف مدہ کہیں گے، جیسے ما، با، وا، فا۔ ٹھیک ہے جی، تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے۔ مقدار اگر کوئی پوچھے کہ کتنی مقدار، تو 2 حرکات کے برابر یا 2 الف کے برابر یا کھڑی زبر کی مقدار اس کو لمبا کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جیسے ہم الف مدہ الفاظ میں بھی پڑھتے ہیں، ایک مثال ہے قال۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ قال، اس میں جو الف ہے یہ الف مدہ ہے اور ہم نے آ کی آواز کھینچی یا وا کی، ہم نے قاف کی آواز کو کھینچا قال۔ اگر الف کی آواز کو یعنی الف مدہ کو اگر لمبا کیا جا رہا ہوتا تو ہم پڑھ رہے ہوتے قال۔ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ الف مدہ کی آواز کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ کس آواز کو لمبا کیا جاتا ہے؟ الف سے پہلے جو زبر والی آواز ہے اس آواز کو تھوڑا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے قال۔ اس کے بعد ہے یا مدہ۔ تو یا مدہ کی پہچان کیا ہے؟ زیر والے حرف کے بعد اگر جزم والی یا ہو تو زیر والے حرف کی آواز کو تھوڑا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے، اس یا کو یا مدہ کہتے ہیں، جیسے می، بی، وی، پی۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم الفاظ میں مثال دیکھتے ہیں، جیسے قیل، تو ہم نے قیل نہیں پڑھا کہ یا کی آواز کو لمبا نہیں کیا، یا مدہ کو لمبا نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ جو یا مدہ ہے اس سے پہلے جو زیر والا حرف آیا تو وہ زیر کی آواز کو یعنی پہلے جو حرکت والا لفظ ہے اس یعنی پہلے حرف کی آواز کو تھوڑا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اور کیونکہ اس یا کی وجہ سے یا اس الف کی وجہ سے یا اس واو کی وجہ سے لمبا کیا جاتا ہے ان آوازوں کو، لہٰذا ان حروف کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ فرق سمجھ میں آ گیا سب لوگوں کو؟ تیسرا حروف مدہ ہوتا ہے واو مدہ۔ تو اس کی پہچان یہ ہے کہ پیش والے حرف کے بعد اگر جزم والا واو ہو تو پیش والے حرف کی آواز کو تھوڑا کھینچ کر یعنی لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے اور اس واو کو واو مدہ کہتے ہیں، جیسے مو، بو، وو، فو۔ تو چلیے ہم ان حروف مدہ کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے اسکرین پر الف مدہ کی ایگزامپلز ہیں، پھر اس کے بعد واو مدہ اور آخر میں یا مدہ کی مثالیں موجود ہیں، تو ہم باری باری ترتیب کے ساتھ ان کو پڑھنے کی مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے
ما با فا سا صا را طا حا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد واو مدہ کے ساتھ ثو ذو تو تو سو سو ہو ہو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یا مدہ کے ساتھ پریکٹس ہے سی 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 ری قی حی ای عی. تو کلاس میں بچوں کو پڑھاتے وقت اسی طرح سے ہم پہلے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کی ادائی اور ان کو روانی سے پڑھنا سکھانے کے لیے بچوں کو پہلے 2 حرفی الفاظ جو ہیں وہ وائٹ بورڈ پہ یا آپ کے پاس بلیک بورڈ ہے، جو بھی آپ کے پاس کلاس روم میں بورڈ اویلیبل ہے اس پر لکھیں اور بچوں کو پہلے خود پڑھ کے بتائیں، یعنی ڈیمونسٹریشن میتھڈ، عملی مظاہرہ بچوں کے سامنے کچھ حروف کا خود کریں اور پھر کچھ حروف بچوں کو پڑھنے کی مشق یعنی پریکٹس کروائیے. اس کے بعد قرآنی الفاظ کے ساتھ مشق کرواتے وقت آوازوں کو روانی سے باری باری بولتے جائیے اور بچوں کو کہیے کہ ہم ان آوازوں کو روانی سے پڑھتے ہوئے الفاظ بنائیں گے. تو جیسے ما قال قال ثلثا ثلثا. پہلے ایک دفعہ الگ الگ آوازیں پڑھنی ہیں اور پھر دوسری دفعہ روانی سے ان آوازوں کو ملاتے جانا ہے. اسی طرح سے فا ما ذا فما ذا. اسی طرح سے تا لا ہا تلاہا. ٹھیک ہے جی. آ رو دا اراد. اسی طرح سے زل زا لہا زل زالہا. اخبارہا اخبارہا. اسی طرح سے فی بنی فی ہی فیہ قیل قیل. اسی طرح سے تمشی تمشی نصلیہ نصلیہ. ذر اس کے بعد ہے ذریتی ذریتی. موازینہ موازینہ. اسی طرح سے واو مدہ کی ذو ہود ہود دون دون یکون یکون یقول یقول. کونو کونو. اوذینا اوذینا. یضرکم
کم یضرکم. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے ہم آوازیں الگ الگ پڑھنی ہے پہلے، اور پھر ان کو روانی سے ملاتے جائیں اور الفاظ بناتے جائیں. بچوں کو اسی طرح سے پڑھنے کی مشق کروائیں گے ہم. تو اب ہم سبق کے دوسرے کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں، حروف لین. تو لین کی سب سے پہلے ہم تعریف دیکھتے ہیں. لین کا لفظی معنی کیا ہے؟ نرم. حروف لین دو ہوتے ہیں، واو اور یا. ان کی پہچان جانتے ہیں کہ واو لین کی پہچان کیا ہے اور یا لین کی پہچان کیا ہے، اور پھر ہم جانیں گے کہ ان کو پڑھا کیسے جاتا ہے. سب سے پہلے واو لین کو دیکھتے ہیں. جزم والی واو سے پہلے حرف پر اگر زبر ہو تو زبر والے حرف کی آواز کو واو سے ملاتے وقت نرمی سے پڑھا جاتا ہے، اور ایسے واو کو واو لین کہتے ہیں. جیسے مو، بو، واو، او. نرمی سے ملایا ہم نے ان کو، تو اس واو کو واو لین کہتے ہیں. اسی طرح سے جزم والی یا سے پہلے حرف پر اگر زبر ہو تو اس کو بھی یا سے ملاتے وقت نرمی سے پڑھا جائے گا، اور اس یا کو یا لین کہیں گے. جیسے مئی، بئی، وئی، پئی. ہم دو حروف کے ساتھ ان کی کچھ ایگزامپلز دیکھتے ہیں. بچوں کو آپ حروف لین پڑھاتے وقت بھی اسی طرح سے بورڈ کا استعمال کریں اور دو دو حروف کے ساتھ حروف لین کو پڑھنے کی مشق اور پریکٹس کروائیے. او، رو، سو، نو، رو، جو، شو، عو، زئی، سوئی، لئی، نئی، اوئی، جئی، شئی، کئی. جیسے میں نے نرمی سے ان کو ملا کے پڑھا، اسی طرح سے بچوں کے سامنے آپ کچھ حروف کا عملی مظاہرہ کر کے بچوں کو دکھائیں، خود پڑھیں، خود ادائی کریں کچھ حروف کی، جس کو ہم ڈیمونسٹریشن میتھڈ کہتے ہیں. تو اس سے بچے زیادہ جلدی سیکھتے ہیں اور آسانی سے سمجھ لیتے ہیں. بچوں کو حروف مدہ اور حروف لین میں موازنہ کرنے کی مشق بھی کروائیے، تاکہ ان کو فرق واضح ہو جائے کہ حروف مدہ کو کیسے پڑھا گیا تھا اور حروف لین کو کیسے پڑھیں گے. جیسے یہاں پہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، مو، 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 فو، فو، صی، صی، ری، روئی. ہم بچوں کو قرآنی الفاظ کے ساتھ حروف لین کو پڑھنے کی عملی مشق کروائیں گے. قرآنی الفاظ کے ساتھ مشق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے اسکرین پر آپ دیکھ پا رہے ہیں خولو، 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 قضو، قضو. آوازوں کو باری باری پڑھیں گے اور روانی سے ملاتے جائیں گے. عصو، عصو، فوق، فوق، خوف، خوف، اوسط، اوسط، قومه، قومه، يرون، يرون، فرعون، فرعون، الموت، الموت، فورهم، فورهم، واليوم، واليوم، عفونا، عفونا، يرونها، يرونها، تواصوا، تواصوا، بين، بين، كيف، كيف، ليلة، ليلة،
غیری بغیری بینہم بینہم کیدہم کیدہم آتینا آتینا لا ریب لا ریب یا ویلتی یا ویلتی سلیمان سلیمان حولین حولین زوجین زوجین قوسین قوسین۔ تو اس طرح سے ہم یہ مشق بچوں کو مکمل پڑھوائیں گے۔ آوازیں روانی سے باری باری بولنی ہیں اور ملاتے ہوئے ہم الفاظ سازی بچوں کو سکھائیں گے۔ بلینڈنگ آف ساؤنڈز کا جو میتھڈ ہوتا ہے بالکل اسی طرح سے، جوڑ یا ہجے بالکل بھی نہیں کریں گے، روایتی طریقے کے مطابق نہیں پڑھائیں گے بچوں کو۔ ہم بچوں کو حروف مدہ اور حروف لین میں موازنہ کروائیں گے وائٹ بورڈ کا استعمال کرتے ہوئے۔ پہلے الف مدہ ہوتا ہے لین میں تو الف ہوتا نہیں، تو ہم پہلے الف مدہ کی بچوں کو جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ ریویژن کروائیں گے۔ ما با وا، آپ رینڈملی حروف لیں اور ان کے ساتھ بچوں کو الف مدہ پڑھنے کی مشق کروائیں۔ اسی طرح سے واو مدہ کی مشق جو ہے مو بو وو اور پھر مو بو وو۔ تو اس طرح سے موازنہ جب بچے کے سامنے ہوگا یا آپ بچے کو خود عملی طور پہ ان کا موازنہ کروائیں گے تو بچوں کے کنسیپٹس کلیئر ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے یا مدہ می بی وی مئی بئی وئی، نرمی سے پڑھا ہم نے۔ تو بچوں کو حروف مدہ اور حروف لین میں ہم فرق واضح اس طرح سے کریں گے، اور پہلے حروف میں فرق واضح کرنے کے بعد پھر اسی طرح سے ہم ٹیبل بنا کے بچوں کو الفاظ میں حروف مدہ اور حروف لین کا فرق واضح کریں گے، جیسے قال قال کان کان اور ماذا ماذا اور حوت یقوم رسول، اور لین میں خوف فوق سوف، نرمی سے پڑھا، پہلے ہم نے تھوڑا سا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھا تھا۔ فی قیل قیل بنی، اور لین میں بین لیس کیف۔ تو اس طرح سے ہم بچوں کو حروف مدہ اور حروف لین میں فرق واضح کریں گے۔ تو سیشن کا اعادہ کرتے ہیں۔ حروف مدہ کون کون سے ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے؟ حروف مدہ 3 ہیں، الف واو اور یا۔ ان کی پہچان اس طرح سے ہے کہ الف سے پہلے حرف پر اگر زبر ہو، یعنی زبر والے حرف کے بعد اگر الف آ جائے تو ہم اس الف سے پہلے زبر والے حرف کی آواز کو لمبا کر کے تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، اور اس الف کو الف مدہ کہتے ہیں۔ واو مدہ کی پہچان یہ ہے کہ پیش والے حرف کے بعد اگر جزم والا واو آ جائے تو پیش والے حرف کو واو سے ملاتے وقت تھوڑا کھینچ کے یعنی لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اور اس واو کو واو مدہ کہا جاتا ہے۔ اور یا مدہ کی پہچان یہ ہے کہ زیر والے حرف کے بعد اگر جزم والی یا آ جائے تو زیر والے حرف کو یا سے ملا کے پڑھتے وقت تھوڑا کھینچ کے یعنی لمبا کر کے پڑھیں گے، اور اس یا کو یا مدہ کہتے ہیں۔ حروف لین کون کون سے ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے؟
حروف لین دو ہیں، واو اور یا۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ زبر والے حرف کے بعد اگر جزم والا واو آ جائے، زبر والے حرف کے بعد، پہلے پیش والے حرف کے بعد تھا تو وہ واو مدہ ہو گیا، اب زبر والے حرف کے بعد اگر واو جزم والا ہو تو زبر والے حرف کو واو سے ملا کے پڑھتے وقت نرمی سے پڑھا جاتا ہے، اور اس واو کو واو لین کہتے ہیں۔ اور زبر والے حرف کے بعد اگر جزم والی یا آ جائے تو زبر والے حرف کو یا سے ملا کے پڑھتے وقت نرمی سے ملائیں گے، اور اس یا کو یا لین کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو حروف مدہ اور حروف لین پڑھانے کا طریقہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ بخوبی اور بآسانی بچوں کو حروف مدہ اور حروف لین کی پہچان بھی کروا سکیں گے، اور اس کی مشق کا طریقہ، اس کی پریکٹس کیسے کروانی ہے وہ بھی آپ جان چکے ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔